بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کہاں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک جلیل القدر نبی تھے، جن کا ذکر قرآن مجید متعدد بار آیا ہے۔ آپ کو اولو العزم انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا مشن صرف ایک تھا، انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف واپس لانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید، نیکی اور نجات کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ وہ دن رات چھپ کر اور اعلانیہ ہر ممکن طریقے سے تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ان پر پتھر برسائے اور ان کے ماننے والوں کو حقیر سمجھا۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی بھی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جو طوفان نوح کی تمہید تھی۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، استقلال اور ایمان کی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اپنی قوم کے لیے عذاب کی پیش گوئی سنی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کرو۔ اس حکم کو سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اطاعت کی اور اللہ کی دی گئی ہدایات کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ کشتی کی تیاری ایک صحرائی علاقے میں ہو رہی تھی، جہاں پانی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، نوح، نعوذ باللہ، تم پاگل ہو گئے ہو، بیابان میں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو یاد رکھو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب عذاب آئے گا۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ یہ 3 منزلہ تھی، ایک منزل جانوروں کے لیے، دوسری انسانوں کے لیے اور تیسری اشیاء ضروریہ کے لیے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے ہی کشتی تیار ہوئی، اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ زمین کے اندر سے پانی ابل پڑا، آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین اور آسمان کے درمیان پانی ہی پانی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ تمام ایمان والے اور ہر جانور کا ایک نر و مادہ جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اس حکم پر عمل کیا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں آنے کی دعوت دی، مگر بیٹا کہنے لگا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی چھو نہیں سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچنے والا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، اور پھر بیٹا بھی ڈوب گیا۔ یہ طوفان 40 دن تک جاری رہا، زمین پانی سے بھر گئی، سب کچھ ڈوب گیا، صرف کشتی میں سوار لوگ ہی محفوظ رہے۔ جب طوفان ختم ہوا تو پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ پھر ایک دن کشتی ایک بلند پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ ہود میں فرماتا ہے، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ کوہ جودی وہ پہاڑ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہاں وہ کشتی ٹھہری اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ مقام قدرت الہی اور ایمان والوں کی نجات کی نشانی بن گیا۔ کوہ جودی آج کہاں ہے؟ آج کا کوہ جودی ترکی کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اس کا علاقہ سرنیک کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ ترکی، عراق اور ایران کی سرحدوں کے قریب ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے سے مشہور ہے، اور کئی مسلمان، عیسائی اور یہودی مورخین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہیں پر ٹھہری تھی۔ یہاں آج بھی پہاڑی سلسلوں میں ایسی نشانیاں ملتی ہیں جنہیں کشتی نوح کے آثار سمجھا جاتا ہے۔ 1959 میں ایک ترک افسر نے ہوائی سروے کے دوران ایک کشتی نما ڈھانچہ دیکھا۔ بعد ازاں ریان وائٹ نامی ماہر آثار قدیمہ نے اس پر تفصیلی تحقیق کی اور دعویٰ کیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہی کے آثار ہیں۔ یہ ساخت پہاڑ کی ڈھلان پر ہے، جو کشتی کے سائز اور ساخت ملتی ہے۔ یہاں لکڑی کے آثار، کیلوں کی جگہیں اور دیگر اشیاء دریافت ہو چکی ہیں۔ اگر کچھ سائنسدان اس پر شک کرتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان
اور عیسائی محققین اس کو نوح علیہ السلام کی کشتی کا مقام مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کشتی واقعی وہیں ہے؟ یہ سوال آج بھی تحقیق کا مرکز ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دعویٰ یقینی نہیں، مگر اہل ایمان کے لیے قرآن کا بیان ہی کافی ہے کہ کشتی جودی پر ٹھہری تھی۔ جو آثار ترکی میں ملے ہیں وہ قرآن کی بات کو تقویت دیتے ہیں۔ اگرچہ سائنسی طور پر اس کی مکمل تصدیق ممکن نہیں، لیکن دینی حوالے سے مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کشتی نوح علیہ السلام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ ایمان پر قائم رہو، چاہے دنیا مخالفت کرے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرو، چاہے عقل سمجھ نہ پائے۔ صبر، دعا اور اللہ پر یقین انسان کو ہر طوفان سے نکال سکتا ہے۔ یہ کشتی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنے والا کبھی غرق نہیں ہوتا۔ جو لوگ دنیا کی فانی سیشوں پر ایمان لے آئے وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔